اس میں بھی کس چیز کا حکم دیا گیا؟ گوشت کا. اور ایونٹ جو اسلامک ایونٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. ایک اسلامک ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے. اس میں کتنے لڈو کھلانے کا حکم ہے؟ لڑکا پیدا ہو تو 2 لڈو، بچی پیدا ہو تو 1 رسگلہ ہے. چمچم، جلیبیاں، کہ اگر آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو 4 کلو جلیبی یا 8 کلو حلوہ، اور بچی پیدا ہوئی ہے تو 4 کلو حلوہ. کہیں ملتا ہے ہمیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا. تھوڑا سا بولیں گے تو چلے گی نا بات آگے. میرا دیکھو بیان نہیں ہوتا، مجھے بیان نہیں آتا. بیان کرنا بڑے علماء کا کام. میں گپ شپ کرتا ہوں بیٹھ کے. تو یہ گپ شپ سننے کے لیے آیا کرو اگر آنا چاہتے ہو. یہ دماغ سے نکال دو کہ بیان ہو رہا ہے. بیان تو بڑے بزرگوں کا، بڑے علماء کا کام ہے. میں تو گپ شپ میں بات کوشش کرتا ہوں، خود بھی سمجھوں، آپ کو بھی سمجھاؤں میں. اور جتنا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں. میں کون سا کوئی بہت نیک آدمی ہوں بھائی؟ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، سیکھنے کے لیے. تبلیغ والے کہتے ہیں ہم سب سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، سب سیکھنے والے ہیں. کوئی سیکھا ہوا کوئی بھی نہیں ہم میں سے. سب تکرار کر کے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے نکلے. تو وہ جو عقیقہ ہے اس میں بھی کیا ہے؟ 2 بکرے. لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی. وائٹ میٹ ناٹ، وائٹ میٹ نہیں، چکن وکن نہیں. ڈاکٹر کے یہاں بچہ پیدا ہوا مرغی کھلا دے، کھائے، مرغی بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کیا کھلائے؟ چکن کھلائے. تو وہاں بھی گوشت ہے. یہ سب کیوں میں اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں؟ بھائی اللہ آپ کو موٹا دیکھنا نہیں چاہتے. جو خوراک کی وجہ سے موٹاپا ہے، میٹھا کھانے سے چربی چڑھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا جو تابعین کا، پھر اس کے بعد والا جو تبع تابعین کا. فرمایا اس کے بعد سوسائٹی میں جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا پھیلے گا. وہ والا موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے. میں بتا رہا ہوں بار بار کہ موٹاپے، دیر آر 2 ٹائپس آف موٹاپا. موٹاپے کی بھی 2 قسمیں ہیں. تو ایک تو نیچرلی ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے. تو اسلام میں کھانا نہیں ہے بھائی، اسلام میں روزے ہیں. تو خواہشات کی قربانی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی چیزوں میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا. عرب تاجر گئے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب سیکھتے تھے لوگ. کل ہی کی بات ہے، کوئی انڈین تھے، انڈین، تو وہ اپنا ہندوستان کے نا جیسے واقعات بتا رہے تھے. انہوں نے کہا ہندو ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ان سے تہذیب سیکھو، طہارت اور صفائی سیکھو ان سے. وہ ہمارے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہیں آپ، نہ آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کیسی پیاری تعلیمات سکھا رہے ہیں. صفائی سکھائی اس دور میں. یورپ میں، انگریزوں میں 15ویں صدی کے بعد صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. ہمارے نبی نے ہمیں کیا صفائی سکھائی ہے؟ فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3. یہ عربوں کو سکھایا جا رہا ہے جو بدو ہیں بالکل، کہ تم میں سے جب کوئی سو کے اٹھے تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی میں مت ڈالے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لے. نلکوں کا رواج نہیں تھا نا، پانی استعمال کرنے کے لیے بالٹی میں، ٹب میں، برتن میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، حالانکہ ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے.